سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. لیلۃ القدر کو یعنی شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں رمضان کے تلاش کرو. اور دوسری روایت وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. آپ نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں وہ محنت فرماتے جو محنت اس سے پہلے عشروں میں نہیں فرماتے، جس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ آپ آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیتے اور آپ خود بھی رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی رات کو عبادت کے لیے جگاتے. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ شب قدر یہ صرف عبادت کی رات نہیں ہے، یہ شب قدر فیصلوں کی رات ہے، یہ شب قدر بدلنے کی رات ہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی شب قدر کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان رات ہمیں عطا فرمائی ہے اور اس امت کو عطا فرمائی ہے کہ سابقہ امتوں کو یہ تحفہ نہیں ملا، صرف یہ تحفہ اس امت محمدیہ کو ملا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال بھر کے انوار اور برکات اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جمع کر دیے ہیں، اور رمضان کے تمام انوار و برکات اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں جمع کر دیے ہیں، اور آخری عشرے کا جو نچوڑ اور اس کا خلاصہ اور مغز ہے وہ شب قدر میں. تو گویا کہ یوں اگر کہا جائے کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے میں بھی جو طاق رات ہے، وہ طاق رات جو ہے وہ تمام کے تمام مہینے کا خلاصہ نچوڑ اور حاصل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا اس مہینے کی سعادت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کے نام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر آخری الی آخری. تو اس مہینے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 مہینے میں 83 سال اور 4 مہینے آتے ہیں. اب مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی 83 سال 4 مہینے مسلسل عبادت کرتا رہے اس کا وہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا جو شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرنے کا ہے. جو شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرنے کا ہے وہ ثواب اس کا 83 سال 4 ماہ سے بھی بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخری عشرہ اب شروع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نصیب انشاءاللہ فرما دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آخری عشرہ شروع بھی ہو چکا ہو. تو یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں کو ہم ایسے گزاریں کہ وہ ہماری بقیہ راتوں سے مختلف ہو. صرف دیکھیے، صرف مقصود جو ہے وہ جاگنا نہیں ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ صرف مقصد ان 5 راتوں میں جاگنا نہیں ہے، بلکہ ان 5 راتوں میں جا کر عبادت کرنی ہے. اس 5 راتوں میں جا کر اللہ کو، روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے. اس 5 راتوں میں اللہ سے آہوزاری کرنی ہے. اس 5 راتوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کو گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، اور توبہ کر اپنے نامہ اعمال کو صاف کروانا ہے. یہ رات اللہ تعالیٰ نے عظیم رات اس لیے دی ہے، اور اتنی سہولت ہے کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری رات آپ جاگیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہے کہ پوری رات آپ جاگ کر عبادت کریں، سجدے میں پڑے رہیں، اور آپ مستقل جو ہے وہ نفل کی نیت باندھ کر آپ صبح تک جو ہے وہ تراویح کے بعد سے صبح تک جو ہے نا آپ نماز میں کھڑے رہیں. نہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں آپ مشغول ہوں پورا وقت. نہیں، آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، تراویح کا اہتمام کر لیں. البتہ شب قدر کی جو 5 راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں سے ہر رات کو جتنا جاگ سکتے ہیں اتنا جاگ کر عبادت کر لیں اور گناہوں سے بچ جائیں. بنیادی جو چیز اور بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے
عبادت کا تو ذوق ہمارے اندر الحمدللہ ہوتا ہی ہے، لیکن صرف عبادت کا ذوق کافی نہیں، بلکہ محرمات سے اور منکرات سے اور معصیتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وہ عبادت کیا عبادت ہوگی کہ ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ گناہوں کا گناہ جو ہے اپنے کندھے پر آپ لاد رہے ہیں۔ تو مستقل پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، جتنا آپ جا کر عبادت کر سکتے ہیں جا کر عبادت کر لیں، اور لیکن عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت سے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ محرومی نہیں ہوگی، کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ اس کے فائدے اور ثواب جو ہے انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ جو حضرات اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا شب قدر ان کو تو مل ہی جائے گی یقینی طور پر، لیکن جو حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے تو کم از کم وہ جتنے حضرات ہیں جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے ان کو چاہیے کہ آخری عشرہ اور خاص طور پر یہ جو 5 راتیں ہیں طاق راتیں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں کو اس طریقے سے گزار لیں کہ اس میں کوشش کریں کہ کوئی گناہ نہ ہو، نہ زبان کا گناہ ہو، نہ کانوں کا گناہ ہو، نہ آنکھوں کا گناہ ہو، نہ ہاتھ کا گناہ ہو۔ ان 5 راتوں کو اچھے طریقے سے گزار لیں۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں تو انشاءاللہ شب قدر ہے، 5 رات میں جا کر عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ شب قدر جو ہے وہ مل جائے گی۔ اسی طریقے سے بزرگوں نے فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی نے شب قدر کو پا لیا، بڑا عجیب جملہ ہے، جس آدمی نے شب قدر کو پا لیا وہ خود اللہ کے فضل سے قابل قدر ہو گیا، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہمیشہ کا بدبخت اور بد نصیب ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ راتیں جو ہے ہوٹلوں میں نہ ہو، یہ راتیں جو ہے وہ نائٹ میچ جو ہوتے ہیں اس کے اندر نہ ہو، یہ راتیں آپس کی مجلس آرائی اور غیبتوں میں ہم نہ گزاریں، یہ راتیں جو ہے مسجد کے کونوں میں یا مسجد کے صحن میں ٹولیاں بنا بنا کر بیٹھ کر گپ شپ کرنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ راتیں اللہ کو منانے کی اور اللہ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی ہیں۔ یہ سارے کام تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر یہ رات جو ہے معلوم نہیں کہ کسے ملے اور کسے نہ ملے، کچھ نہیں پتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دے دیا، یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی، تو اس سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگو۔ یہ بڑی عظیم رات ہے، بڑی عظیم رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ 5 راتوں میں ذرا سی اگر ہم محنت کر لیں اور 5 راتوں میں اگر ہم اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ عبادت میں لگا دیں تو پورا سال ہمارا انشاءاللہ رحمتوں و برکتوں کے ساتھ گزر جائے گا، پورا سال ہمارا رحمتوں و برکتوں کے ساتھ گزرے گا۔ صرف 5 راتیں اس طریقے سے گزار لیں کہ گناہ نہ ہونے پائے، زبان پر تالا لگا لیں، کسی مجلس میں نہ بیٹھیں، منع کر دے دوست وغیرہ کو کہ بھئی ان 5 راتوں میں آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، بس آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہوں، خلوت ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس خلوت میں روئیں اور گڑ گڑائیں اور اللہ کو منائیں، توبہ استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہماری زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہو، ہمارے حالات کو بدل دینے کے لیے کافی ہو۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کی طرف سے تو مستقل منادی جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر اللہ۔ تو یہ 5 راتیں میں نے بتا دی، یقینی طور پر نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات کو آتی ہے، البتہ تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ ذکر ہے، میں وہ ذکر کر کر بات ختم کرتا ہوں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کی مجلس تھی اور بڑے بڑے حضرات صحابہ اس میں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بہت چھوٹی سی ان کی عمر تھی، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے؟ بڑے بڑے حضرات صحابہ اس وقت مجلس میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جی میرا اپنا وجدان یہ کہتا ہے اور میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ 27ویں شب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دلیل؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی دلیل یہ ہے کہ جب میں نے 7 کی عدد پر غور کیا تو مجھے بہت ساری چیزیں نظر آئیں۔ 27ویں شب، تو 7 کی عدد پر جب میں نے غور کیا تو بہت ساری چیزیں مجھے نظر آئیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے زمین بھی 7 بنائی ہے، آسمان بھی 7 بنائے ہیں، اور قرآن کریم کی منزلیں بھی 7 ہیں، قرآن کریم
کی جو قراءات ہیں وہ بھی 7 ہیں. اسی طریقے سے سجدے کے جو اعضاء ہیں جس سے انسان سجدے میں جو اس کے اعضاء لگتے ہیں وہ بھی 7 ہیں. انسان کی تخلیق کے جو درجات ہیں جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما وغیرہ وغیرہ، یہ بھی 7 بیان کیے ہیں. تو فرمایا کہ ان تمام کی تمام چیزوں سے جو 7 کا عدد ہے اس سے یہ زیادہ رجحان لگتا ہے کہ 27ویں شب ہے، 27ویں شب ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت ساری رائے لکھی ہیں، بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ سب ایک یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک خیال ہے، ایک گمان ہے. حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں. کہ اگر حقیقت پتہ چل جاتی تو پھر یہی ہوتا کہ آدمی اس رات کو عبادت کر لیتا اور پھر پورے سال کی چھٹی. اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں، مجھے اچھا ہوا بات یاد آ گئی، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 5 راتوں کو جا کر گزار لو، پھر اس کے بعد پورے سال کی نمازوں کی چھٹی ہو گئی. پورے سال جو ہے وہ حرام کھاتے رہو، پورے سال جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالتے رہو، پورے سال جو ہے وہ لوگوں کی حق تلفیاں کرتے رہو، لوگوں کے حقوق پامال کرتے رہو اور بندوں کے حق مارتے رہو. بس آپ نے تو چونکہ شب قدر میں جاگ کر عبادت کر لی، سب کچھ ہو گیا. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے. یہ فرائض اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فرضیت رکھی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بھائی رمضان جو ہے، رمضان ایک کھیتی ہے، آخری عشرہ جو ہے وہ اس کا پھل ہے اور شب قدر اس پھل کا مغز. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر ہمیں، آخری بات کر رہا ہوں، خاص طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بد نصیب لوگ کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، اپنا جائزہ لینا چاہیے. مجھے اپنا، آپ حضرات کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو بد نصیب ہے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، مشہور ہے، روایتیں آپ نے سنی ہوں گی، کہیں خدا نخواستہ ہم ان محروم لوگوں میں سے نہ ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله